بھارت اور پاکستان کشیدگی کم کرنے اور جنوبی ایشیا میں امن اور سلامتی برقرار رکھنے کے لیے مل کر کام کریں۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی وزیر اعظم شہباز شریف اور بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر سے الگ الگ فون پر گفتگو۔ ترجمان محکمہ خارجہ ٹیمی بروس کے مطابق مارکو روبیو نے کہا ہے کہ پاکستان پہلگام حملے کی تحقیقات میں تعاون کرے۔ دونوں رہنماؤں نے اس عزم کو دہرایا کہ دہشت گردوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانا چاہیے۔ امریکی وزیر خارجہ نے پاکستان کی حوصلہ افزائی کی کہ وہ بھارت کے ساتھ مل کر کشیدگی میں کمی لانے، براہ راست کمیونیکیشن بحال کرنے اور جنوب ایشیا میں امن اور سیکیورٹی برقرار رکھیں۔ وزیر اعظم آفس سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو سے گفتگو میں وزیر اعظم شہباز شریف نے پہلگام واقعے سے پاکستان کو جوڑنے کی بھارتی کوششوں کو دو ٹوک الفاظ میں مسترد کر دیا۔ حقائق سامنے لانے کے لیے شفاف، قابل اعتماد اور غیر جانبدار تحقیقات کے لیے مطالبے کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالے کہ وہ ایسے اشتعال انگیز بیانات سے گریز کرے اور ذمہ داری سے کام لے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ انتہائی افسوسناک ہے کہ بھارت نے پاکستان کے خلاف آبی جارحیت کا انتخاب کیا۔ پانی پاکستان کے 240 ملین لوگوں کے لیے لائف لائن ہے۔ سندھ طاس معاہدے میں یک طرفہ طور پر دستبردار ہونے کی کوئی شک نہیں۔ جموں کشمیر تنازع کا پرامن حل ہی خطے میں پائیدار امن یقینی بنانے کا راستہ ہے۔ گفتگو میں امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے جنوب ایشیا میں امن کے لیے دونوں فریقوں کے مل کر کام جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ فوج الرٹ ہے، ہم چوکس ہیں، جنگ میں پہل نہیں کریں گے، لیکن اگر بھارت نے مہم جوئی کی تو پاکستان کا جواب سخت ہوگا۔ پاکستان کی بھارت کو ایک بار پھر وارننگ۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے عالمی برادری سے سوال پوچھ لیے، کہا کیا ایسا نہیں کہ بھارت ایک ملک پر فوجی حملے کے لیے پروپیگنڈا کر رہا ہے؟ کیا بھارت کی جانب سے عالمی قوانین کا احترام نہ کرنے سے خطے کی صورتحال خراب نہیں ہوگی؟ کیا یہ اہم نہیں کہ پہلگام میں متاثرہ خاندانوں سے ہمدردی اور بھارت کی جارحیت میں تفریق کی جائے؟ کیا ہم آگاہ ہیں کہ بھارت کی جارحانہ سوچ سے خطے میں ایٹمی طاقتوں کا ٹکراؤ خطرناک ہو سکتا ہے؟ بھارت جان بوجھ کر حالات کشیدہ کر رہا ہے، خطے کو عدم استحکام سے دوچار کر رہا ہے۔ سندھ طاس معاہدہ یک طرفہ طور پر معطل نہیں ہو سکتا۔ پاکستان کے پانی کو روکنے کی کوئی بھی کوشش جنگ کے مترادف ہوگی۔ Our responses and countermeasures in all domains are ready, and as you must have seen in the declaration of the National Security Council, the statement of the government of Pakistan that came last night also, that there will be decisive and assured actions. I will not go into the details, but rest assured, the people of Pakistan, with its full resolve, territorial integrity and sovereignty of Pakistan at all cost. کسی بھی کارروائی کا بھرپور جواب دیں گے، سارے اقدامات کر لیے ہیں، پاکستان کا جواب فیصلہ کن ہوگا۔ مسلح افواج کا واضح اور دو ٹوک اعلان۔ DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا کہ قوم متحد ہے، پاکستانی عوام اپنی خود مختاری اور سالمیت کا ہر قیمت پر دفاع کریں گے۔ پاک فوج ہر محاذ پر کسی بھی خطرے کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ DGISPR نے کہا کہ بھارتی حکومت کا مقصد ہے کہ پاکستان پر الزام لگاؤ، کریڈٹ لو اور الیکشن جیتو۔ پہلگام واقعے کا الزام چند ہی منٹوں بعد پاکستان پر دھر دیا گیا۔ انڈین میڈیا نے بھی شور مچایا کہ پہلگام حملہ پاکستانی ایجنسیوں نے کرایا ہے۔ بھارت پہلگام واقعے کو سندھ طاس معاہدہ معطل کرنے کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خود بھارت پاکستان میں ریاستی دہشت گردی کرا رہا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو مشیر قومی سلامتی مقرر کر دیا گیا۔ لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کو مشیر قومی سلامتی کا اضافی چارج دیا گیا، نوٹیفیکیشن جاری ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ منگل کی رات جس خطرے کا اظہار کیا گیا تھا وہ اب بھی برقرار ہے، مگر ہمارے مسلح افواج مکمل طور پر تیار ہیں۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے عطا تارڑ نے کہا کہ بھارت نے پاکستان کے علاوہ امریکہ اور کینیڈا میں بھی دہشت گردی کو اسپانسر کیا۔
پاکستان کی جانب سے تحقیقات کی پیشکش کو تمام ممالک سراہ رہے ہیں، جس کے بعد بھارت شرمندگی اور خفت مٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر کی نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے ملاقات۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ملاقات میں موجودہ علاقائی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اسحاق ڈار نے علاقائی امن اور قومی مفادات کے تحفظ کے پاکستانی عزم کا اعادہ کیا۔ امریکی ناظم الامور نے کشیدگی میں کمی کے لیے امریکی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ ابھرتی صورتحال کے پیش نظر دونوں ملکوں سے رابطے میں رہے گا۔ پاک بھارت کشیدگی کم کرانے کے لیے عالمی برادری سرگرم، سعودی وزارت خارجہ کا کشیدگی سے گریز کرنے، تنازعات سفارتی سطح پر حل کرنے کا مشورہ۔ کویت کا کہنا ہے کہ دونوں ملک تحمل اور برداشت کا دامن تھامے کشیدگی سے بچنے کی کوشش کریں۔ کشیدگی میں کمی کے لیے ایران کی جانب سے ثالثی کی پیشکش بھی سامنے آ چکی ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کہہ چکے ہیں کہ ان کا ملک پاکستانی عوام کے لیے اپنی بھرپور حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ چین کا کہنا ہے کہ پاکستان کی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کی مکمل حمایت کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب آصف افتخار نے کہا ہے کہ بھارت سیاسی بنیادوں پر اور غیر ذمہ دارانہ انداز سے انتہائی اشتعال انگیزی پر اترا ہوا ہے۔ بھارتی اشتعال انگیزی علاقائی امن اور استحکام کے لیے سنگین خطرہ ہے۔ آصف افتخار نے OIC گروپ کے سفیروں کو جنوب ایشیا کی تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیا۔ OIC نے مطالبہ کیا کہ سفارتکاری کے ذریعے کشیدگی ختم کی جائے، مسائل کی جڑوں کو ختم کیا جائے، تنازعہ جموں کشمیر کا منصفانہ حل نکالا جائے۔ امریکہ میں سفیر پاکستان رضوان سعید شیخ نے امریکی جریدے کو انٹرویو میں کہا ہے کہ صدر ٹرمپ کا جنگوں کے خاتمے اور دنیا میں پائیدار امن قائم کرنے کا مقصد خوشائند ہے۔ موجودہ حالات میں کشمیر دو جوہری طاقتوں میں سب سے بڑا فلیش پوائنٹ ہے۔ سفیر پاکستان نے کہا کہ بھارت کی جانب سے بغیر کسی ثبوت کے تحقیق پاکستان کو مورد الزام ٹھہرانا انتہائی غیر منطقی اور بدنیتی پر مبنی ہے۔ پہلگام واقعہ فالس فلیگ آپریشن ہو سکتا ہے جب تک مسئلہ کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حتمی تصفیہ نہیں ہو جاتا، تب تک یہ مسائل درپیش رہیں گے۔ بھارتی فضائیہ کے سابق ایئر وائس مارشل اور ممتاز تجزیہ کار کپل کاک نے کہا ہے کہ کشیدگی میں کمی تو دونوں ملکوں کی قیادت کے درمیان بات چیت سے ہی ہو سکتی ہے۔ بھارت کی موجودہ قیادت کی جانب سے غیر جانبدارانہ تحقیقات کی پیشکش کا مثبت جواب آنے کا امکان نہیں۔ GNA سے گفتگو میں کپل کاک نے کہا کہ مودی سرکار نے کشیدگی اتنی بڑھا دی ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور ہوگا۔ ہو سکتا ہے فروری 2019 کی طرح دونوں ملک ایک ایک کارروائی کرنے کے بعد کشیدگی میں کمی لانا شروع کر دیں۔ بھارتی دانشور جے دیپ داس نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے عوام ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ دوستانہ رہے اور اب بھی دشمنی نہیں چاہتے۔ کچھ دہائیوں سے حکومتی اور ریاستی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے تعلقات دوسری طرف جانا شروع ہو گئے۔ پہلگام واقعے کا اثر شہریوں پر پڑنا افسوسناک اور عوام کے لیے پریشان کن ہے۔ بھارتی ماہر تعلیم اور مصنف پارتھا بنرجی نے کہا کہ پہلگام میں سخت سیکیورٹی کے باوجود دہشت گردی کا واقعہ ہونا بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ماضی میں پلوامہ واقعے کی تحقیقات بھی تسلی بخش نہیں تھیں، جس کے باعث خدشات جنم لے رہے ہیں۔ حکمران طبقہ لوگوں کو تقسیم کرنا چاہتا ہے، جسے ناکام بنانے کے لیے ایک ساتھ بیٹھنا ہوگا، تعلیم عام کرنا ہوگی۔ بھارت نے پاکستان کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دیں۔ بھارتی حکومت نے پاکستان کے لیے فضائی بندش کا نوٹم جاری کر دیا، جس کے مطابق آج سے 23 مئی تک بھارتی فضائی حدود تمام پاکستانی طیاروں کے لیے بند رہیں گی۔ قومی ایئر لائن احتیاط کے طور پر پہلے ہی بھارتی فضائی حدود کا استعمال روک چکی۔ اس سے پہلے بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدہ معطل کرنے کے اعلان پر پاکستان نے بھارتی ایئر لائنز کے لیے اپنی فضائی حدود بند کر دی تھی۔ بھارت نے پاکستانی اداکاروں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بلاک کرنا شروع کر دیے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ان اداکاروں میں ماہرہ خان، ہانیہ عامر، صنم سعید، اقرا عزیز، بلال عباس خان اور گلوکار علی ظفر کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز شامل ہیں۔
भारत की चालें और पाकिस्तान का दो टूक जवाब, हर इल्जाम हर इक़दाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहर्रिक, हर सच हर खबर और हर रद्द-ए-अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। आज से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपए 63 पैसे फी लीटर, डीजल की नई कीमत 256 रुपए 64 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। रात 12 बजे के बाद कीमतें न करने पर इस्लामाबाद में 3 पेट्रोल पंप्स मैनेजर गिरफ्तार। तेल की आलमी कीमतों में 3% कमी, $58 फी बैरल हो गई। आलमी सतह पर तेल की कीमत में 2021 के बाद ये सबसे बड़ी माहाना कमी है। बन्नू में स्पिनातंगी के इलाके चश्मे में सीटीडी और दहशतगर्दों के दरमियान मुकाबला, 3 सीटीडी एहलकार शहीद 2 जख्मी। टीपी के मुताबिक सीटीडी पुलिस की फायरिंग से 2 हमलावर हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हमलावरों से असलहा, हैंड ग्रेनेड, आईईडी, बम और दीगर सामान बरामद। पुलिस का कहना है कि हमलावर साथियों की लाशें और जख्मी अपने साथ ले गए। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मेहनत कशों का दिन आज मनाया जा रहा है। मुल्क भर में आज आम तातील, महंगाई, बेरोजगारी और कम उजरत की चक्की में पिसा मजदूर आज भी दिहाड़ी की तलाश में। मजदूरों के दिन पर भी बगैर आराम करने में मशगूल। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का मुल्क की तरक्की में अहम किरदार अदा करने वाले मेहनत कशों को खिराज तहसीन। पैगाम में कहा कि बदलती जॉब मार्केट के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए अपने कारकुनों और नौजवानों को जदीद महारतों से आरास्ता करने की ज़रूरत है। मुनसिफाना लेबर माहौल तश्कील देने और मजदूरों की फलाह बहबूद के लिए काम करने पर भी जोर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मजदूरों के तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाने के लिए अहम कानून साजी और इंतज़ामी इस्लाहात की हैं। पहली बार पाकिस्तान में मजदूर कौमी पेशेवराना हिफाजत और सेहत की प्रोफाइल से मुस्तफ़ीद हो रहा है। मुल्क में रोजगार के हुसूल के माहौल को महफूज और सेहतमंद जगहों में तब्दील करने को यकीनी बना रहा है। गावन सिंध कामरान टिस्सोरी ने कहा कि हमारी जिंदगी आसान बनाने वाले हाथों को सलाम, हर मजदूर काबिल फ़ख्र है। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी ने कहा है कि नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के तावन से आज कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जाएगी। कॉन्फ्रेंस का मकसद आजिर और अजीर के फासले को कम करने और ताल्लुकात की बेहतरी का माहौल फराहम करना है। ये 1969 के बाद पहला मौका है कि ऐसी कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जा रही है। उम्मीद है ये इवेंट बहुत कामयाब साबित होगा। आज मेहनत कशों के आलमी दिन पर इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस होगी। बैनुल अक़वामी लेबर ऑर्गेनाइजेशन और नेशनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस कमीशन की कॉन्फ्रेंस में कानूनी माहिरीन, जजेस और ILO के नुमाइंदे शरीक होंगे। चेयरमैन NIRC जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी का कहना है कि कॉन्फ्रेंस से आजिर और अजीर के दरमियान राबित और मजदूर के हुकूक पर बात होगी। ILO के कंट्री डायरेक्टर गियर थॉमस का कहना है कि मजदूरों के हुकूक से आगाही और उन पर अमल से ही आगे बढ़ा जा सकता है। कॉन्फ्रेंस में लेबर कवानीन और अदालती उमूर पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन, जस्टिस रिटायर्ड खलीलुर रहमान रमदे इजहार ख्याल करेंगे। कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर आज़म नज़ीर तारड़, चौधरी सालिक हुसैन के अलावा बैरिस्टर ज़फ़रुल्लाह खान, जनरल सेक्रेटरी सुप्रीम कोर्ट बार सलमान मंसूर और वफाकी सेक्रेटरी डॉक्टर अरशद महमूद भी शरीक होंगे। आज से 5 मई तक मुमकिना गैर मुतवक्के मौसमी सूरत हाल के लिए एडवाइजरी जारी कर दी गई। NDMA के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर, शिमाल मशरक़ी पंजाब, शिमाल मशरक़ी बलूचिस्तान में तेज़ हवाओं आंधी के साथ बारिश का इम्कान है। सिंध के चंद अजला में भी तेज़ हवाओं और आंधी के साथ बारिश हो सकती है। मीरपुर खास में पीपल्स पार्टी का जलसा आज होगा। चेयरमैन बिलावल भुट्टो भी खिताब करेंगे। गामा स्टेडियम में तैयारियां मुकम्मल। जलसे से काबिल शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पीपल्स पार्टी कारकुनान की रैलियां। वज़ीर दाखिला सिंध ज़िया अंजार ने कहा कि बिलावल भुट्टो का जलसा गुज़िश्ता सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा। कैनाल्स का मसला बिलावल भुट्टो की कायदाना सलाहियत से हल हुआ।
امریکہ نے بھارت کے ساتھ $13 کروڑ کا دفاعی معاہدہ منظور کر لیا. معاہدے میں سمندری ویژن سافٹ ویئر اور تربیت شامل. امریکی حکام کا کہنا ہے کہ معاہدے سے خطے میں فوجی توازن متاثر نہیں ہوگا. معاہدہ جنوب ایشیا میں استحکام لانے میں مدد دے گا. پہلگام حملے کے بعد سیکیورٹی ناکامی پر بھارت میں بھی سوالات اٹھنے لگے. پہلگام حملے میں مارے گئے افراد میں ریاست گجرات کے شیلش بھائی کلاٹھیا بھی شامل تھے. شیلش کی بیوہ نے بھارتی وزیر CR پاٹیل کو آڑے ہاتھوں لے لیا. کہا آپ کے پاس بہت سی VIP کاریں ہیں لیکن وہاں تو نہ کوئی فوجی تھا نہ ہی کوئی میڈیکل ٹیم. بھارتی صحافی اور کشمیر امور کی ماہر انورادھا بسین نے کہا کہ واقعہ دنیا کے سب سے زیادہ فوجی زون میں پیش آیا, اس لیے بڑے سوالات اٹھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ حملے کے چند گھنٹوں بعد ہی مبینہ حملہ آوروں کے نام کیسے منظر عام پر آئے. سیکیورٹی فورسز کو پہنچنے میں وقت لگا لیکن چند ہی گھنٹوں میں حملہ آوروں کی تصاویر سامنے آئیں. تحقیقات زیادہ قابل اعتبار نہیں لگتی. ماہر سیکیورٹی امور امیتابھ مٹو نے کہا کہ یہ انٹیلیجنس کی ناکامی بھی ہے. کسی بھی صورت میں سیکیورٹی میں بڑی کوتاہی تھی. پاک بحریہ کی آپریشنل تیاریوں پر مبنی اسپیشل ویڈیو ہر لحظہ تیار ریلیز کر دی گئی. آفیسرز اور جوانوں کا ملک سے وفاداری اور بحری دفاع سے جڑے عزم ہمت کا اظہار. پیدائش وفات ازدواجی حیثیت میں تبدیلی کے آن لائن اندراج کی موبائل ایپ تیار. شیبہ نادرا نے کہا کہ شہری زندگی کے اہم واقعات کا اندراج گھر بیٹھے کرا سکیں گے. موبائل ایپ پہلے پنجاب میں متعارف کرائی جائے گی. پنجاب کی تمام یونین کونسلوں میں بائیو میٹرک تصدیق کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے. اسلام آباد کی یونین کونسلز میں نادرا ون ونڈو کاؤنٹر قائم کیے جا رہے ہیں. وزیر اعلیٰ KP نے 40 ارب روپے کے مبینہ اسکینڈل کا نوٹس لے لیا. مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا کہ بینکوں سے رقوم نکالنے کا عمل نگراں حکومت کے دور میں ہوا. اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بابر سلیم سواتی نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا اجلاس 5 مئی کو طلب کر لیا. کہا عوامی پیسے پر ڈاکہ ڈالنے والوں کو معاف نہیں کیا جائے گا. جامعہ کراچی میں واٹر کارپوریشن کی پانی کی لائن پھٹنے سے جامعہ کی سڑکیں اور رہائشی علاقہ زیر آب. مکینوں نے نقل مکانی کر لی. پانی کی لائن پھٹنے سے رہائشی سوسائٹی کے ساتھ ساتھ تعلیمی نظام بھی متاثر. کئی فٹ پانی کھڑا ہونے سے کلاسز منسوخ ہونے لگے. کوئٹہ کے علاقے جناح روڈ پر سٹی نالے کے قریب مبینہ پولیس مقابلہ. 2 ڈاکو ہلاک, 1 پولیس اہلکار زخمی. نیپرا نے بجلی مارکیٹ آپریٹر کا لائسنس انڈیپینڈنٹ سسٹم اینڈ مارکیٹ آپریٹر آف پاکستان کو منتقل کر دیا. حکومت نے حال ہی میں بجلی مارکیٹ کے آپریٹر کے طور پر یہ نگراں ادارہ قائم کیا ہے جس کی مدد سے ملک کے نجی شعبے کو بجلی کی خرید و فروخت کے لیے فروغ دیا جائے گا. لاہور کے علاقے راوی روڈ کی ٹمبر مارکیٹ میں LPG کی دکان میں سلنڈر بھرنے کے دوران ایک سلنڈر پھٹ گیا. 3 بچوں اور 2 خواتین سمیت 6 افراد جاں بحق, 9 زخمی اسپتال میں زیر علاج. سلنڈروں کی دکان 3 منزلہ عمارت کے نچلے حصے میں واقع تھی. دھماکے سے قریبی عمارتوں اور دکانوں کو بھی نقصان پہنچا. لودھرا میں طالبہ کی مبینہ خودکشی پر استاد کے خلاف ہراساں کرنے کا مقدمہ درج, ملزم گرفتار. لڑکی کے والد کا کہنا ہے کہ بیٹی نے میٹرک کے پیپر دیے تھے, اسکول ٹیچر ہراساں کر رہا تھا. غزہ پر اسرائیلی فوج کی وحشیانہ بمباری, 24 گھنٹوں میں مزید 50 سے زائد فلسطینی شہید. غزہ امداد کی فراہمی 2 ماہ سے بند. فاقہ کشی سے 50 بچوں سمیت 52 فلسطینی شہید. 65,000 سے زیادہ غذائی قلت کا شکار. اقوام متحدہ کا اسرائیل سے امداد کی بحالی کا مطالبہ. امداد کی بندش پر اسرائیل کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں سماعت جاری. روس نے امداد کی بندش کو انسانیت کی تباہی قرار دے دیا. امریکہ کی اسرائیلی اقدامات کی بھرپور حمایت. یمن پر امریکہ اور برطانیہ کے مشترکہ فضائی حملے. شام میں اسرائیل کی بمباری, شامی سیکیورٹی اہلکار جاں بحق. اسرائیل کے خلاف مظاہروں کے جرم میں گرفتار کولمبیا یونیورسٹی کے فلسطینی طالب علم کو امریکی عدالت نے ضمانت پر رہا کر دیا. محسن مہدوی نے اپنی بے دخلی کو عدالت میں چیلنج کیا تھا.
امریکی صدر نے 100 دنوں کی کارکردگی کو بے مثال قرار دے دیا، لیکن حقائق برعکس۔ امریکی اخبار کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ حکومت میں اسٹاک مارکیٹیں 1974 کے بعد نچلی ترین سطح پر آئیں۔ 52 سال میں بدترین کارکردگی۔ ٹرمپ انتظامیہ کے 100 دنوں میں ٹیرف کے جھٹکوں نے عالمی مالیاتی نظام میں زلزلہ طاری کیا۔ S&P انڈیکس میں 7% کمی 1974 کے بعد سب سے بڑی کمی ہے۔ پبلک کمپنیوں کی مالیت سے $6.5 ٹریلین سے زیادہ کا صفایا ہو گیا۔ رپورٹ کے مطابق اسٹاک مارکیٹیں اب سنبھل چکی، لیکن ٹیرف کے صدمے کی لہریں اب بھی موجود ہیں۔ یوکرین کے قدرتی وسائل سے متعلق امریکہ یوکرین معاہدہ طے پا گیا۔ یوکرین اپنی نادر معدنیات تک امریکہ کو رسائی دے گا۔ مشترکہ سرمایہ کاری اور تعمیر نو فنڈ قائم کیا جائے گا۔ دونوں ملک مل کر کام کریں گے اور مل کر سرمایہ کاری کریں گے۔ کیتھولک مسیحیوں کے نئے روحانی پیشوا کے لیے کانکلیو 7 مئی کو شروع ہوگا۔ کراچی سے تعلق رکھنے والے پاکستان کے کارڈنل بھی کانکلیو میں شرکت کی۔ HBL PSL 10 میں اسلام آباد یونائیٹڈ کی پہلی شکست۔ لاہور قلندرز نے 88 رن سے ہرا دیا۔ قلندرز نے 6 وکٹ پر 209 رنز بنائے۔ فخر زمان 44، سکندر رضا 39، سیم بلنگز 38 رنز کے ساتھ نمایاں۔ 210 رنز کے تعاقب میں اسلام آباد یونائیٹڈ کے بیٹرز ناکام۔ پوری ٹیم 121 رن بنا کر آؤٹ ہو گئی۔ اندرس کوز 41، سلمان آغا 36 رنز بنا سکے۔ حارث رؤف کی 4 وکٹیں۔ 3 کھلاڑیوں کو سکندر رضا نے آؤٹ کیا۔ میچ میں حارث رؤف اور شاہین آفریدی کی T20 کیریئر میں 300 وکٹیں بھی مکمل ہو گئیں۔ PSL میں آج 2 میچز کھیلے جائیں گے۔ ملتان سلطانز کا مقابلہ کراچی کنگز، جبکہ لاہور قلندرز کا مقابلہ کوئٹہ گلیڈیٹرز سے ہوگا۔ شاہین آفریدی کی T20 کرکٹ میں 300 وکٹیں مکمل کرنے والے 30 ترین پاکستانی بالر بن گئے۔ فاسٹ بالر شاہین آفریدی نے 216 میچز میں یہ سنگ میل عبور کیا۔ شاہین آفریدی 300 وکٹیں لینے والے دنیا کے 4تھے تیز ترین بالر بھی ہیں۔ جیو ٹی وی کی معرکۃ الآراء سیریز تیرے بن نے سٹائل ایوارڈ کا میلہ لوٹ لیا۔ بہترین ڈرامہ سیریل کے علاوہ بہترین ایکٹر وہاج علی، بہترین ایکٹریس یمنا زیدی اور بہترین OST کا ایوارڈ اپنے نام کیا۔ جیو ٹی وی کے شائقین کے لیے مسٹری، ایکشن اور تھرلر سے بھرپور ایک منفرد سلسلہ شروع کرنے جا رہا ہے، جسے 7th Sky انٹرٹینمنٹ نے تخلیق کیا ہے۔ میگا اسٹار کاسٹ کے ساتھ اچھوتے موضوع پر مبنی نئی ڈرامہ سیریل ہمراز کا پریمیئر ہوگا اور خوبصورت جھیل سیف الملوک کو 5.5 ماہ کی طویل بندش کے بعد سیاحوں کے لیے کھول دیا گیا۔ چھوٹے بڑے گلیشیئرز کاٹ کر راستہ کھولا گیا۔ یخپستہ ہوائیں، خاموشی اور برف سے ڈھکی جھیل اور بھی سحر انگیز لگ رہی ہے۔ سیاحوں کی آمد بڑھ گئی۔